بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، آئیے کتاب پڑھیے کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی ہماری کہانی تھوڑی سی مختلف ہے۔ اس کا تعلق آزادی کے ساتھ ہے، تو چلیے چل کر شروع کرتے ہیں۔ آزادی کی کہانی دادا جان کی زبانی۔ آزادی کی کہانی دادا جان کی زبانی قیام پاکستان کے دوران ہجرت کرنے والے مسلمانوں کی قربانیاں۔ اگست کا دن ایک خاص اہمیت کا حامل اور حب الوطنی کے جذبے سے بھرپور ایک یادگار دن ہے۔ اسی دن برصغیر کے مسلمانوں کے نحیف و نژاد لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی ذہانت، فطانت، دیانت، جہد مسلسل اور عظیم قائدانہ صلاحیتوں کے زور پر انگریزوں اور ہندوؤں کو چاروں شانے چت کر کے ہمارے لیے الگ وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ جب ہزاروں خاندانوں نے اپنی جانیں، جائے پیدائش، گھر بار، کاروبار سب کچھ چھوڑ کر ایک نئے وطن کی طرف ہجرت کی اور اندیکھی سرزمین کی طرف نئی امیدوں کے ساتھ چل پڑے، لاکھوں افراد اپنے پیاروں سے بچھڑ گئے، نہ جانے کتنے بچے اپنی ماؤں سے جدا ہو گئے، کتنی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کو وحشیانہ آبروریزی کے بعد ذبح کر دیا گیا۔ اس ملک کی بنیادوں میں لاکھوں مسلمانوں کا خون شامل ہے، لیکن بدقسمتی سے آج کے نوجوان مملکت خدا داد پاکستان کے قیام کے مقاصد کے لیے دی جانے والی عظیم قربانیوں کو فراموش کر چکے ہیں۔ آج بھی پاکستان کے حصول کے لیے دی جانے والی قربانیوں کی یاد کو زندہ رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس ملک کے قیام کے پیچھے ہزاروں لرزہ خیز کہانیاں دفن ہیں۔ ان کہانیوں میں ایک کہانی لاہور کے علاقہ گڑھی شاہو میں مقیم ایک دادا محمد رمضان کی ہے۔ جب انہوں نے اپنے دادا سے یہ داستان سنی تو اس وقت ان کی عمر 82 سال تھی۔ برصغیر پاک و ہند کی تقسیم کو 50 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن اس تقسیم کے نتیجے میں محمد رمضان اور ان کے خاندان پر گزرنے والی قیامت کا ایک ایک لمحہ ان کے ذہن پر نقش تھا۔ تقسیم کے دوران گزرنے والی قیامت صغریٰ کے واقعات محمد رمضان کی زبانی سنتے ہیں۔ محمد رمضان کہتے ہیں، میرا خاندان برصغیر کی تقسیم سے پہلے امرتسر کے مشہور علاقہ خزانہ گیٹ کا رہائشی تھا۔ تقسیم ہند کے وقت میری عمر 28-29 سال تھی۔ میرا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ امرتسر میں ہمارا چارپائیاں بنانے اور برتن قلی کرنے کا وسیع کاروبار تھا۔ پاکستان کا قیام 26 رمضان المبارک 1368 بمطابق 14 اگست 1947 عمل میں آیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کسی خاص مصلحت یا مشیت کی طرف اشارہ تھا، کیونکہ یہ رات لیلۃ القدر تھی۔ اگلا دن 27 رمضان المبارک اور جمعۃ الوداع تھا اور اس کے 3 روز بعد عید الفطر آنے والی تھی۔ مسلمانوں کے لیے یہ ہر اعتبار سے ایک مبارک رات، مبارک دن اور مبارک ماہ تھا۔ پورے ہندوستان کے مسلمان خوشی سے پولے نہیں سما رہے تھے۔ جشن آزادی کی تیاریوں میں مبارکبادیں دی اور لی جا رہی تھیں، نعرے تکبیر بلند ہو رہے تھے، گلی گلی، گاؤں گاؤں اور شہر شہر پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد
اور قائد اعظم زندہ باد کے فلک شگاف نعرے گونج رہے تھے۔ دوسری جانب ہندوؤں اور سکھوں کے سینے پر سانپ لوٹ رہے تھے۔ ان کے ہاں سوگ برپا ہو گیا، صف ماتم بچھ گئی اور آہو بکا شروع ہو گئی۔ تقسیم ہند کے اعلان کے بعد پورے پنجاب میں ہندو سکھ مسلم فسادات پھوٹ پڑے۔ 15 اگست 1947 کو ہمارے گاؤں کے مسلمان سکھوں کے مظالم کے ڈر سے اپنی عزتوں اور زندگیوں کو بچانے کی کوشش میں بے سر و سامانی کے عالم میں اپنے گھر بار چھوڑ کر پاکستان کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی چند کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا تھا کہ سکھوں کے ایک مسلح جتھے نے ہمارے قافلے پر بندوقوں، تلواروں، کرپانوں، نیزوں، برچھیوں اور کلہاڑیوں سے حملہ کر دیا۔ اس حملے میں میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں کے دفاع کے لیے قافلے کے ہم چند مسلمان جوان سینہ تان کر سکھوں کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ اس موقع پر ہماری کئی نوجوان ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا اور قافلے کے تمام لوگ ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر گئے۔ ہر طرف بربریت کا راج تھا۔ اسی ظلم و ستم اور غارت گری میں مجھ سمیت سینکڑوں افراد اپنے پیاروں سے بچھڑ گئے۔ یہ تقریباً آدھ میل لمبا پیدل قافلہ تھا۔ اس قافلے میں 500 سے زائد مسلمان موجود تھے، جس میں میرے خاندان کے 16 افراد شامل تھے۔ درندہ نما سکھوں کا ایک گروہ قافلے کی کئی عورتوں کو اٹھا کر لے گیا۔ ان میں سے کچھ عورتوں نے اپنی عزت بچاتے ہوئے اپنے شیر خوار بچوں سمیت قریبی کنوؤں میں چھلانگ لگا دی اور موت کو گلے لگا لیا۔ جان بچانے کی خاطر میرے ماموں جان بابا نتھو اپنے 6 سالہ بیٹے شادین کو کندھوں پر اٹھا کر موقع سے بھاگ نکلے اور قریب گنے کی فصل میں چھپ گئے۔ اسی گنے کی فصل میں میرے گاؤں کے کئی مسلمانوں نے جان بچانے کے لیے پناہ لے رکھی تھی۔ ننھا شادین خوف کی وجہ سے مسلسل رو رہا تھا۔ شادین کے رونے کی آواز سن کر کئی مسلح سکھ اس فصل میں آ گھسے اور اندھا دھند مسلمانوں کو قتل کرنے لگے۔ اتنے میں بابا نتھو اپنے بیٹے کو اٹھائے بغیر وہاں سے بھاگ نکلے، لیکن ننھے شادین کی چیخ و پکار نے بابا نتھو کے قدموں کو آگے بڑھنے نہ دیا۔ میاں مینوں چھڈ کے نہ جا، میاں مینوں چھڈ کے نہ جا۔ مجبور باپ جب اپنے جگر کے ٹکڑے کو اٹھانے کے لیے واپس مڑا تو 2 سکھوں نے تلواروں سے بابا نتھو پر حملہ کر دیا اور سر پر تلواروں کے وار کیے، جس سے پورے سر پر تقریباً 1 انچ گہرے زخم آئے اور وہ لوگ لت پت بابا نتھو کو مردہ سمجھ کر آگے بڑھ گئے۔ بعد میں آنے والے مسلمانوں نے سسکتے ہوئے معصوم شادین کو اپنے ہاتھ لے لیا۔ شادین نے ہچکیاں لیتے ہوئے حسرت بھری نگاہوں سے اپنے بابا کو آخری بار دیکھا اور پھر بعد میں آنے والے مسلمانوں کے ایک قافلے نے جن کے پاس بیل گاڑیاں تھیں، خون میں نہائے ہوئے بابا نتھو کو دیکھا تو اس کی سانسیں ابھی چل رہی تھیں۔ انہوں نے بابا نتھو کو بیل گاڑی پر رکھا اور واہگہ میں مہاجرین کے کیمپ چھوڑ دیا، جہاں ڈاکٹرز نے دوا لگا کر بے ہوش بابا نتھو کے سر پر پٹیاں باندھ دیں۔ اللہ پاک کو ہمارے اس خاندان کو بچانا مقصود تھا، اس لیے ایک بوڑھے سکھ نے ہماری عورتوں کے زیورات کے بدلے انہیں واہگہ کیمپ تک پہنچانے کی ذمہ داری اٹھائی۔ اس سکھ نے صرف زیور ہی نہیں بلکہ ہمارے تمام ساز و سامان کو اپنے پاس رکھ کر میرے خاندان کے بچے کچھ افراد کو چند روز بعد واہگہ کیمپ پہنچایا، جہاں پہلے سے ہی بابا نتھو نیم مردہ حالت میں زخمی پڑا تھا۔ بابا نتھو کو دیکھتے ہی میرے گھر والوں کی جان میں جان آ گئی۔ میرا خاندان انتہائی دکھ اور صدمہ کی حالت میں تھا، لیکن کیمپ میں موجود ہر شخص اپنے خاندان کے لوگوں کو قربان کر کے وہاں پہنچا تھا۔ میری والدہ، بیوی، بچوں، چھوٹے بھائیوں اور ماموں بابا نتھو کے خاندان کے افراد نے کئی دن کیمپ میں قیام کیا۔ اس قیام کے دوران کھانا نہ ملنے کی صورت میں درختوں کے پتے تک کھا کر گزارا کیا۔ اسی طرح کئی دن بعد بابا نتھو کو بھی ہوش آیا تو کیمپ میں اپنے گھر والوں سے مل کر سکون کا سانس لیا، لیکن میری اور ننھے شادین کو غیر موجودگی سے بابا نتھو پر ایک مرتبہ پھر صدمے کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ خیر دن گزرتے رہے اور بابا نتھو صحت یاب ہوتے گئے۔
اب نہ جانے شادین کن حالات میں زمانے کا ستم اپنی ننھی جان پر جھیل رہا تھا۔ میں اور میرے نوجوان مسلم ساتھی سکھوں کا روپ دھار کر اپنے گھر والوں کو تلاش کرتے رہے اور اس دوران دکھی، بے بس، لاچار اور بے یار و مددگار مسلمان مہاجرین کی مدد کرتے رہے۔ مہاجرین کے مختلف کیمپوں اور ریلوے اسٹیشنوں پر بھی تلاش کیا۔ نومبر 1947 کی ایک شام واہگہ ریلوے اسٹیشن پر ہم اہل لاہور کے ساتھ اس گاڑی کے استقبال کے لیے موجود تھے جو مسلمان مہاجرین کو لے کر کالکا سے روانہ ہوئی تھی اور براستہ امرتسر پاکستان پہنچ رہی تھی۔ طویل انتظار کے بعد جب دور سے گرد کا ایک طوفان اسٹیشن کی جانب بڑھتا ہوا محسوس ہوا تو ہجوم میں یکدم خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ یہ ریل کا انجن تھا۔ ہم پانی اور مشروبات کے مٹکوں اور چاٹیوں کا جائزہ لینے لگے جو آنے والے مہاجر بھائیوں کے لیے تیار کیے گئے تھے۔ گاڑی قریب آئی تو سب نے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے نعرے بلند کرنا شروع کر دیے، لیکن گاڑی سے نعروں کا کوئی جواب نہ آیا اور گاڑی کا کوئی دروازہ نہ کھلا۔ جب ہم نے کھڑکیوں سے گاڑی کے اندر جھانکا تو ہمارے دل کانپ گئے اور رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تلواروں سے کٹے ہوئے گلے، گولیوں سے چھلنی سینے، پھٹے ہوئے پیٹ اور جسم سے علیحدہ بازو اور ٹانگیں ظلم و تشدد کی المناک داستان سنا رہے تھے۔ ہم نوجوانوں نے گاڑی کے ڈبے تقسیم کیے اور خون میں لت پت لاشوں کو آپ دیدہ آنکھوں سے نہایت عزت و احترام کے ساتھ اتارنے لگے۔ پھر 20 شہداء کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ اس سے زیادہ بہیمت اور درندگی کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ دوسری جانب میرے گھر والے تقریباً 15 روز واہگہ کیمپ میں قیام کرنے کے بعد قریبی ایک اجاڑ بستی میں چلے گئے، جسے ہندوؤں اور سکھوں کی جانب سے لوٹ مار کے بعد جلا دیا گیا تھا۔ گھر والے مجھے اور میں انہیں تلاش کرتا ہوا در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا۔ جب میں واہگہ کیمپ گیا تب تک میرے گھر والے وہاں سے جا چکے تھے۔ تقریباً 10 ماہ کا عرصہ گزر جانے کے بعد لاہور ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک ہجوم میں مجھے ماموں نتھو نظر آئے۔ انہیں دیکھتے ہی میں ان کی طرف لپکا۔ ماموں نے لاکھ شکر ادا کرتے ہوئے میرا ماتھا چوما اور سینے سے لگایا۔ اس کے بعد ماموں مجھے ایک جھونپڑی میں لے گئے جہاں میں اپنے گھر والوں سے ملا۔ گھر والوں کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر ہم سب گھر والے شاہ عالمی ہندو کی چھوڑی ہوئی ایک حویلی میں شفٹ ہو گئے۔ چند روز وہاں قیام کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ میری چھوٹی بہن معراج بی بی بھی پٹھانہ گاؤں سے ہجرت کر کے نیواں احاطہ مول چند گڑھی شاہو رہ رہے ہیں۔ اپنے بہنوئی چودھری فضل الدین کے اصرار پر ہم بھی شاہ عالمی والی حویلی چھوڑ کر نیواں احاطہ کے ایک کوارٹر میں شفٹ ہو گئے اور محنت مزدوری کرنے لگے۔ سفر کی مشکلات، صعوبتوں، پریشانیوں، بھوک و پیاس کی شدت کی وجہ سے میرا لخت جگر محمد یاسین اور ننھی گڑیا صغرا شدید بیمار ہو گئے تھے اور اسی بیماری کے عالم میں اس دار فانیہ کو چھوڑ کر ابدی نیند سو گئے۔ 1951 میں میرے ہاں ایک بیٹی خورشید بی بی کی ولادت ہوئی۔ 1956 میں اپنی بیوی، بچوں اور بھائیوں کے ہمراہ دوبارہ ہندوستان امرتسر گیا، جہاں سب گلیاں، محلے اور مکانات تو موجود تھے، لیکن اب وہاں سے بسنے والوں میں کوئی بھی ہمیں جانتا نہ تھا اور نہ ہی ہم کسی کو پہچان سکے۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں اور سالوں میں گزرتے گئے۔ ماں باپ کی شفقت سے محروم یتیم جیسی زندگی گزارنے والا شادین در کی ٹھوکریں کھاتا ہوا جوان ہو گیا اور 1983 کی ایک شام شادین محنت مزدوری کے سلسلے میں گڑھی شاہو آیا۔ اس دوران اسے معلوم ہوا کہ یہاں نیواں احاطہ مول چند میں امرتسر سے آئے کئی مہاجر خاندان اپنے پیاروں کو قربان کر یہاں آباد ہیں۔ یہ سنتے ہی اس کے دل کے زخم تازہ ہو گئے اور وہ نیواں احاطہ پہنچ کر بابا نتھو کے بارے لوگوں سے پوچھنے لگا۔ پھر ان کے دروازے پر دستک دینے کے بعد جب بابا نتھو باہر آئے
شادین اپنے بابا کو دیکھتے ہی میاں جی میں تواڈا پتر شادین کہتے ہوئے اپنے بچھڑے ہوئے باپ سے لپٹ کر بچوں کی طرح زاروں قطار رونے لگا۔ بابو نتھی بھی اپنے ہم شکل لخت جگر کو دیکھتے ہی سکتے میں آ گیا۔ بچپن میں چوٹ آنے کی وجہ سے شادین کے دائیں بازو پر گہرے زخم نشان تھے۔ جب بابا نتھو نے زخم نشان دیکھے بایاں بازو اوپر کیا تو شادین فوراً بولا، میاں جی زخم نشان میری سچی باں تے ہے، زخم فلاں جگہ تے میری باں تے لگا سی۔ یہ سنتے ہی بابا نتھو بھی اپنے جگر کے ٹکڑے کو سینے سے لگا کر زاروں قطار رونے لگا۔ دونوں باپ بیٹے کیا ملے، پورا محلہ خوشی سے نہال ہو گیا۔ بابا نتھو نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نوافل ادا کیے، مٹھائیاں تقسیم کیں، دیگیں پکائیں اور خوب خوشیاں منائیں۔ لوگ دور دراز سے شادین کو دیکھنے آئے اور بابا نتھو اور ان کے گھر والوں کو مبارکبادیاں دیتے رہے۔ گویا عید کا سما تھا۔ محمد رمضان اس کہانی کو بیان کرنے کے ساتھ زاروں قطار رو رہے تھے اور ہم یہ سوچنے پر مجبور تھے کہ قیام پاکستان کے وقت لاکھوں مسلمانوں کا اپنے پیاروں کو قربان کرنے کا کیا مقصد تھا۔ یہ سب قربانیاں کسی معاشی تحفظ اور مادی ترقی کے لیے ہرگز نہیں تھیں، بلکہ اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا، اور وہ مقصد پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے سائے میں نظام مصطفیٰ کا مکمل نفاذ ہے۔ ان کے علاوہ ہزاروں مرنے والے کئی راز اپنے سینوں میں لیے اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، جنہیں اپنے آپ ہی کسی کو سنانے اور قلم بند کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ کیا ہمارے ملک کے نوجوانوں اور حکمرانوں کو ان قربانیوں کا ادراک ہے جو اس ملک کے حصول کے لیے دی گئیں؟ ہمارے نوجوانوں کو خصوصی طور پر تحریک پاکستان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس تحریک کے خون کو گرما دینے والی رودادیں اور اس کے کارکنان اور لیڈروں کی جدوجہد، جذبوں اور قربانیوں کی ولولہ انگیز داستانیں پڑھتے ہوئے ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قیام پاکستان کے بعد پیدا ہونے والی تیسری نسل بھی اب جوان ہو چکی ہے، کیا ہم وہ مقصد حاصل کر سکے ہیں جس کا خواب ہمارے آباء و اجداد نے دیکھا تھا؟ کیا ہم نے ان کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کر کے ان کی پاکستان کے لیے دی گئی جان و مال اور عزت کی قربانیوں کا وہ قرض چکا دیا ہے جو وہ جاتے ہوئے ہمارے کندھوں پر ڈال گئے تھے؟ اگر نہیں تو کیا یہ ان شہیدوں کے خون سے غداری نہیں؟ اور کیا اس وطن عزیز کے حصول کے لیے اپنی گردنیں کٹانے والے باپ، بھائی اور اپنی عصمت کی قربانی دینے والی مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور نیزوں، تلواروں، کرپانوں اور برچھیوں میں پروئے معصوم بچے ہمیں معاف کر دیں گے؟ یہ تھی آج کی کہانی۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔